یہ جمعرات 17 ستمبر سن 1915 کی بات ہے جب مغل سلطنت کے سب سے مشغول بندرگاہ سورت کے سمندری ساحل پر ایک جہاز نمودار ہوا۔ اگرچہ اس مقام پر لنگر انداز ہونے والا یہ پہلا برطانوی بحری جہاز نہیں تھا، مگر اس میں انگلینڈ کے شاہ جیمز اول کے پہلے سفیر سر تومس رو تھے، جن کے پاس مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے نام ایک اہم پیغام تھا۔ سر تومس رو کے سر پر دوہری ذمہ داری تھی، ایک تو شاہ انگلینڈ کے نمائندے کے طور پر ان کا ہندوستان میں ورود ہوا تھا، اور دوسرا انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مغل دربار سے مراعات حاصل کرنے کا کام تفویض کیا گیا تھا۔ یہ 17ویں صدی کے اول میں قائم ہونے والی برطانیہ کی ویسٹ انڈیا کمپنی ہے، جس نے 2 سال بعد انڈیا میں برطانیہ کی حکومت کے قیام کی بنیاد ڈالی۔ سر تومس رو سے قبل کمپنی نے انڈیا کے لیے اپنی کئی ایچلی بھیجی تھی جو بے نیل و مرم واپس ہوئے تھے، لیکن یورپ میں مشرقی دنیا کے ساتھ جاری تجارتی مسابقت اور جدوجہد نے ایک بار پھر کمپنی کو مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں ایک ایلچی بھیجی پر مجبور کیا، اور اس بار اپنی نمائندے کی حیثیت اور مرتبے میں اضافے کے لیے انہوں نے شاہ انگلینڈ جیمز اول سے بھی گزارش کی۔ چنانچہ سن 1914 میں ایک پارلیمان کے رکن سر تومس رو کو سفیر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت تومس رو کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اپنے زمانے میں دنیا کی امیر ترین سلطنت میں شاہ انگلینڈ جیمز اول کے سفیر کی آمد کا کوئی ذکر ہو کہ نہ ہو، لیکن سفیر اپنی یادداشت نے مغربی دنیا کو سلطنت مغلیہ اور بطور خاص نور الدین محمد جہانگیر کے دربار سے روشناس کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ہر چند تومس رو نے اپنی یادداشت میں اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے اور خود کو بادشاہ کا مرکب اور ہم نشین بتانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، لیکن برصغیر میں ان کی آمد کے ساتھ ہی انہیں مشکلات کا سامنا رہا ہے، کیونکہ ایک جانب ایسٹ کمپنی نے انہیں سورت میں مقیم اپنے تجارتی حکام کے کاموں میں داخل کی اجازت نہیں دی تھی، اور دوسری جانب مغل سلطنت میں کسی انگریز کے استقبال کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی تھی۔ اس کی وجہ تو یہ تھی کہ بادشاہ اکبر کے دور میں انگلینڈ سے آنے والے سفیر جان ملڈن ہال نے بتایا تھا کہ عنقریب انگلینڈ سے ایک شاہی سفیر ان کے دربار میں حاضری دے گا۔ چنانچہ سن 1908 میں جب ولیم ہاکس مغل دربار میں حاضری کے لیے آگرہ پہنچے تو جہانگیر نے انہیں وہی سفیر سمجھا جس کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن ولیم ہاکس تو صرف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے تھے، لیکن انہوں نے خود کو بادشاہ کا نمائندہ کہا، جس کے سبب نہ صرف ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا گیا بلکہ ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کیا گیا۔ لیکن ایک دن وہ نشے کی حالت میں دربار میں آ گئے تو انہیں مغل سلطنت سے نکال دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی، اگر ایک طرف شہزادہ خرم جو بعد میں بادشاہ بنے اور شاہ جہاں کا خطاب اختیار کیا پرتگالیوں کے ساتھ رابطے کے حق میں تھے، تو دوسری طرف بادشاہ جہانگیر سمندر پار کسی گروپ سے کسی تجارتی تحقیقات کے حق میں نہیں تھے۔ بہرحال سر تومس رو کا کسی بھی فارسی محاذ میں ذکر نہیں ملتا، اس لیے وہ خود ہی اپنے روادات کی گواہ ہے۔ معروف مصنف اور مغل تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے برطانوی شہری ولیم ڈیل میپل نے اپنی کتاب انارکس میں سر تومس رو کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جان کر حیران و پریشان ہوں کہ انگریزوں کے ساتھ تعلقات میں مغلوں کی ترجیحات میں بہت نیچے درجے پر تھی۔ اس کی آمد پر انہوں نے ایک معمولی رہائش گاہ دی گئی، پورے وفد کے لیے صرف کارواں کے 4 کمرے دیے گئے، اور وہ بھی کسی تندور کی طرح تھے، جہاں سوائے دروازے کی روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، اور جہاں صرف ایک طرف تومس رو کا یہ حال تھا اور دوسری طرف انگلینڈ بھیجے جانے والے اپنے مراسلوں اور خطوط میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ مغل دربار میں کسی بھی سفیر سے زیادہ مرتبہ حامل ہے، یہاں تک کہ انہیں نشست کے لیے وہ مخصوص جگہ دی جاتی ہے جو سب سے نمایاں ہے، اور وہ بادشاہ اور شہزادوں کی بعد سب سے اعلیٰ صف میں شامل ہے۔ انہوں نے دربار میں اپنی آمد کا ذکر بادشاہ جیمز کے نام سے ایک خط میں اس طرح کیا کہ انہوں نے انگلینڈ کے بادشاہ کے وقار میں کوئی داغ نہیں لگنے دیا ہے۔ دربار میں بادشاہ جہانگیر کے سامنے جھکنے اور سجدے کی روایت ہے، جس سے ان کے مطابق انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ جہانگیر نے اسے انہیں اجازت دی۔ تومس نے لکھا ہے کہ بادشاہ تحفے طوائف کا انتہائی شوقین ہے اور اسے قیمتی پتھر اور زور جواہر اور نادر فنون کے نمونے کی نہ بھیجنے والی پیاس ہے۔ اگرچہ تومس رو کی ہندوستان میں آمد سن 1915 کے ستمبر میں ہوئی تھی، لیکن بادشاہ سے ان کی ملاقات
سن 1916 کے اول میں ہو سکی بادشاہ کی جہانگیر کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ بادشاہ نے پوچھا کہ نذرانے کے لیے کیا لائے ہو، تو میں نے جواب دیا انگلینڈ اور مغل انڈیا کے درمیان دوستی جو کہ نئی تھی اور بہت کمزور تھی۔ ہمارے ملک میں بہت سے عجائب اور نادر چیزیں ہیں جو دنیا بھر سے ہمارے تاجر حاصل کرتے ہیں۔ اگر انہیں باوقار شرائط پر سہولیت دی گئی اور امن و امان و تحفظ فراہم کیا گیا تو ہمارے بادشاہ آپ کو وہ نرودات بھیجیں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ عجیب کیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، کیا وہ جواہرات اور قیمتی پتھر ہے؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ انہیں تحفے کے طور پر مناسب نہیں سمجھا تھا کہ جیسے ہم نے یہاں سے لیا ہو اس سے پھر واپس کرے، لیکن ہم عالمی جا کے قابل ایسی چیزیں سمجھتے ہیں جو نادر ہو اور پہلے نہ دیکھی ہو۔ ہندوستان کی آمد پر انہوں نے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک انجان دینے میں آ گئے ہیں جہاں دولت کی ریل پیل ہے اور بادشاہ کے لیے ان کا تحفہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اب انہیں انگریز ٹیٹر کے کسی کردار کی طرح اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ تومس رو نے وسطی ہندوستان میں ماؤنٹ کے قلعے سے بادشاہ جہانگیر کے یوم پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ شان و شوکت کے ناقابل گمان دنیا میں آ گئے ہیں جہاں بہت ہی وسیع اور خوبصورت باغ میں جشن کا اہتمام کیا گیا، چاروں طرف دوڑتی نہروں میں پانی روا ہے اور کنارے پھول اور درخت صفے باندھے قطار میں کھڑے ہیں، بیچ میں ایک بلند مقام پر ایک ترازو ہے جس پر سونے کے انبار رکھے ہیں جس میں بادشاہ کو تالا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اشرافیہ قالینوں پر زوردار ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کی آمد کا اعلان ہوتا تو بادشاہ بظاہر ملبوس نظر آتے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ ہیرے یاقوت موتی اور دوسری قیمتی چیزوں سے لدے ہوئے ہیں جو کہ انتہائی شاندار اور بہت عظیم ہے۔ ان کے سر، گردن، سینے، بازو، کہنے سے اوپر کلائی پر جواہرات لدے ہیں اور ان کی انگلیوں سے ہر ایک میں کم از کم 2 یا 3 انگوٹھیاں ہیں جس پر ہیرے چمک رہے ہیں، اور یاقوت تو اخروٹ کی سائز کے ہیں اور بعض ان سے بھی بڑے ہیں، جبکہ موتی میری آنکھوں کے دیدار جتنے ہیں جنہیں پاڑ پاڑ کر میں حیرت میں غرق ہو گیا۔ جواہرات ان کی خوشیوں میں شامل ہے اور دنیا بھر کی دولت ان کے پاس ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس آتا وہ خرید لیتے ہیں، اور قیمتی پتھر تو ایسے جمع کرتے جیسے وہ اسے پہنیں گے یا نہیں۔ بلکہ میں نے حافظ نادان علی گووندا سے کہا کہ پیر کے دن جس کا پیشکش آئے گا وہ اسے انعام میں دے دیا جائے گا۔ دوسرے دن باز امر نے اپنی پیشکش نظر سے گزارے۔ چوتھے دن خواجہ جہاں نے آگرے سے اپنا 50,000 کی ملکیت کا پیشکش میری خدمت میں بھیج دیا۔ پانچویں روز کنور کزن نے واپس وطن سے آ کر آستان بوسی کے بعد 100 مہرے، 1000 روپے، 1 ہاتھی اور 4 گھوڑے میرے نذرانے کیے۔ 7 تاریخ کو آصف خان کے مراسم میں اضافہ کر کے ایک نقارہ اور جھنڈا عنایت کیا۔ اس دن میر جمال الدین حسین نے اپنا پیشکش نظر سے گزارا جو مجھے بہت پسند آیا۔ اس میں ایک خنجر تھا جس کے دستے میں ایک خوشنما یاقوت لگا تھا جس کا حجم مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ ایسا یاقوت میری نظر سے اس سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کے ہیرے اور یاقوت بھی اس خنجر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی مجموعی قیمت 50,000 روپے ہوتے۔ سر تومس رو نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جہانگیر کو فرنگی نسل کے کتوں کی تلاش تھی اور اس کے علاوہ انہیں فرنگی نسل کے گھوڑوں میں دلچسپی نظر آئی۔ تومس رو کے مطابق بادشاہ نے ان میں خاصی دلچسپی لی، انہیں دربار میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ مورخین رضوی کے مطابق وہ انگلینڈ میں اپنی زمین کے لیے لکھ رہے تھے اور یہ تاریخین پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کہ بادشاہ کے ساتھ ان کا اکٹھا بیٹھنا ہو۔ چنانچہ تومس رو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ 27 جنوری سن 1916 کو وہ بادشاہ سے ملاقات کی غرض سے دربار میں پہنچے اور مجھ سے دور سے دیکھتے ہی انہیں ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا کہ مجھے اجازت حاصل کرنے والی رسم کے لیے روکنے کی ضرورت نہیں، اور سیدھے ان کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے تمام آدمیوں سے اعلیٰ مقام عطا کیا جس سے ہم نے اپنے مناسب سمجھا۔ تومس رو نے اپنے آپ سے یہ طے کر لیا کہ وہ دربار میں ممتاز جگہ پر رہیں گے۔ سر تومس رو کے مطابق 15 مارچ کو منعقد ہونے والی جشن نے روز میں تومس رو کی جہانگیر کے تخت کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ جہانگیر شراب کے شوقین تھے، یہ بات سب حوث و عام کو پتہ تھی۔ چنانچہ سر تومس رو نے لکھا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو انگریزی شراب
اور بیئر پیش کی، جس کے بارے میں بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیسے تیار کی جاتی ہے۔ ولیم ڈیلموپر نے تھامس رو کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ جہانگیر نے ایک چھوٹی پینٹنگ میں دلچسپی دکھائی جو ان کی گرل فرینڈ کی تھی۔ جہانگیر نے اس کی تعریف کی لیکن کہا کہ ان کی مصور ان کی نقل فوراً تیار کر لیں گے۔ ان کے مطابق انہوں نے ایک بار انگریزوں کے انداز میں تلوار باندھنے کی انہیں بلا بھیجا اور پھر ان کے ساتھ خوش گپیاں ہوئی کہ انہوں نے نور جہاں پر کتاب تنصیب کرنے والے تاریخ دان روبی لال کے حوالے سے بتایا کہ جہانگیر کے ساتھ وہ شریک حکمران تھے اور تھامس رو بھی اپنے سفارتی مشن کے لیے انہیں جو بیدہ تھے۔ نور جہاں نے اپنے بھائی آصف کے ذریعے تھامس رو پر اثر انداز ہوتے تھے اور تھامس رو آصف خان سے تراشتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آصف خان اپنے اور ملکہ نور جہاں کے لیے تحفے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ مجھ سے مسٹر ایڈرو کے مقابلے میں 10 گنا تحفہ چاہتے ہیں اور اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ ایک سفیر، ایک عظیم آدمی آیا ہے، وہ اسی شایان شان ان کا تحفے سے استقبال کرے۔ بادشاہ کی پسندیدہ بیوی آصف خان کی بہن ہے، اس طرح وہ دونوں رشتہ دار ہیں، بادشاہ کو چلاتے ہیں اور سلطنت کے امور دیکھتے ہیں۔